جب آپ سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں صرف دو معاشی نظام ہیں، ایک سوشلزم، ایک کیپٹلزم، کوئی ان بٹوین کچھ بھی نہیں ہے. یا سوشلزم ہے یا کیپٹلزم ہے. سوشلزم مینس کلاس لیس سوسائٹی، اور کیپٹلزم جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو تکڑا ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس طریقے سے کمائے جتنی مرضی اکٹھی کر لے. سوشلزم میں تمام وسائل کی ملکیت ریاست کے پاس ہے، اور پھر ریاست کا کام ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا، انسان سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ دینا. یہ ہے سوشلزم. اب یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی نے جہاں تک کام کیا اس میں کئی انقلاب آیا. اس میں انقلاب روس ہے، اس میں انقلاب چین ہے، اس میں لیبیا میں انقلاب آیا، اس میں کچھ دنیا کے 45 ملک میں، جس میں عراق میں انقلاب آیا، چیکو سلواکیا میں آیا، کیوبا میں آیا، بہت سی ریاستوں میں، روسی ریاستیں آپ ساری اس کی مثال ہیں. اب انہوں نے اس کو بہت ترقی کی، ایک حد تک چلایا، لیکن جب تک یہ سوشلزم کمیونزم کی سطح پر نہیں پہنچتا، کہ جب یہ کلاس لیس سوسائٹی اسٹیٹ لیس سوسائٹی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک سارے وسائل ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے. کیپٹلزم نے اس کا مقابلہ اپنی دولت سے کر کے مختلف والوں سے، کہیں اس کو ریلیجن کو استعمال کیا، کہیں اور کئی چیزوں کو استعمال کیا، کہیں ڈائریکٹ دولت کو استعمال کیا، اور کہیں اپنی جنگی جدوجہد ٹینک ہر چیز استعمال کی. ویتنام سے لے کے اور آپ ساؤتھ افریقہ تک دیکھ لیں. اب اس ساری صورتحال میں، سچویشن میں، پھر بھی ایک نظام نے، آپ اس پہ اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ ایک ٹیڈ گرانٹ کی کتاب ہے ریزن اینڈ ریوارڈ ضرور پڑھ لیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی صدی کی آخری ڈیکیڈ کی سب سے بڑی کتاب تھی. اس کے بعد اس پہ بڑی بحثیں رہی. تو سوشلزم مین کہ جو آدمی سوشلزم پہ یہ بیلیو کرتا ہے کہ یہ نظام جو ہے، اس میں محروم دنیا کی، محکوم دنیا کی، کور دنیا کی اس میں نجات ممکن ہے، تو اس کو ہم سوشلسٹ کہیں گے. اور جو کہیں یہ پیسے کی دوڑ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آگے چلیں، جو یہ مقدر ہے اس کو ریلیجن کے لبادے میں لپیٹ کر دیکھ لیں کہ نہیں، یہ اس کا اپنا اپنا مقدر ہے، یہ جس کے پاس جتنی دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، رب نے، اس کو لے کے ادھر چل پڑے پوری دنیا میں. تو یقین کریں میاں صاحب، اپنی اس زندگی میں نے سینکڑوں لوگ امیر دیکھے، امیر ہوتے ہوئے دیکھے، جن کے پاس دولت تھی دیکھے. ابھی تک میری زندگی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں آیا جو سرمایہ دار ہو، جس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس جائز ذریعے سے آئی ہو. جائز ذرائع سے ایک لمٹ سے آگے بندہ جا ہی نہیں سکتا. جائز جس کو ہم کہتے ہیں کہ محنت کی دولت، محنت کے ذریعے سے آگے نہیں جا سکتا. اس لیے اس میں کیپٹلزم ایکسپلائٹیشن پہ کھڑا ہوا ہے، استحصال کرتا ہے. کہیں نہ کہیں بہن بھائیوں کو استحصال کرے، سماج کا استحصال کرے، لوگوں کا استحصال کرے، ریاست کے ساتھ مل کر استحصال کرے، جیسے بھی کرے، اس سے کے بغیر، ٹیکس چوری کے بغیر، ہیرا پھیری کے بغیر، رشوت کے بغیر، بددھانتی کے بغیر وہ امیر آدمی نہیں بن سکتا، کسی بھی شکل میں نہیں بن سکتا. اور یا پھر اس کے باپ دادے نے بددھانتی کی ہوتی ہے، اس کا حصہ جب تک اس کے پاس آتا ہے تو وہ نہ کرے تو اس کو انجوائے کرتا رہے گا. دولت ایک، اس دولت کی جو اسٹریم ہے، جو زیادتی ہے، وہ ایک بددھانتی کی پیداوار ہے. باقی ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارنا ایک علیحدہ ایشو ہے. تو اس لیے کہ وہ کیپٹلزم ہے. اور سوشلزم جو ہے، اس میں چونکہ وراثت نہیں ہے، تو وراثت نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن نہیں ہوگی. تو وراثت نہیں ہوگی تو پھر کرپشن کہاں سے آئے گی؟ اس میں اسٹیٹ کی ملکیت. ڈاکٹر صاحب، اس وقت دنیا میں امیر ترین لوگوں کی جو فہرست ہے، اس میں وارن بوفے ہے، بل گیٹس ہے، زکربرگ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ انوینشنز کی ہیں اور سیل کی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ استحصال کے ذریعے یا وراثتی دولت کے ذریعے؟ کیپٹلزم کی ایکسپلائٹیشن ہے، کولیکٹیو ایکسپلائٹیشن ہے. کہ ایک چیز کی، اس کے اپنے، اس کا کے پاس اس کی مونوپلی ہے، اس نے اپنی مرضی کی قیمت رکھ دی اور پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کیا. تو لوگوں سے لیا، تو انہوں نے اس پہ کوئی انویسٹ تو نہیں کیا، کوئی پیسہ تو نہیں لگا، کوئی محنت تو نہیں ہے. بغیر محنت کے سارا سرمایہ ایکسپلائٹیشن.
اس وقت کوئی دنیا میں ملک ہے جہاں پہ سوشلزم کو عملی شکل میں دیکھا جائے؟ اس کو ہم دیکھیں کہ جو سوشلزم کی ایک لائف تھی جس پہ اس پہ وہ ایک پیریڈ سے آگے جانے کے کارل مارکس نے اس پہ بڑی خوبصورت کی ایک ایوولوشن ہے، یہ ڈوگما نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے کہ جس نے ایک جگہ پہ کھڑے رہنا ہے آگے، کیونکہ ورلڈ وائڈ ایک اتنا بڑا ڈیکلائن آ گیا. اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی نے انسانی ذہن کو اتنا گھما دیا ہے، مراعات نے اور اپارچونیٹیز نے اور وہ چیزوں نے کہ اب ایک ریڈیو والے کے پاس بھی ایک موبائل فون بھی ہے، وہ اس میں اتنا کیپٹلزم کی جدید شکل میں اتنا ڈوب چکا ہوا ہے کہ اس کی ایکسپلائٹیشن بھی ہو رہی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو ابھی تو کوئی سوشلسٹ تحریک اس طرح سے کہ اس ماڈرن ایج میں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، کوئی لیٹسٹ لیڈرشپ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آئی.